قرآن کریم میں تمام انسانوں کے لیے، مرد ہوں عورتیں ہوں، جو انسان اللہ کی جس نعمت کی شکر ادا کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنی نعمت کو بڑھائیں گے۔ جو انسان اللہ کی جس نعمت کی ناقدری کرے گا، پھر اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ اپنی نعمت کو چھین لے گا۔ قرآن میں کئی جگہ بڑی تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ لوگوں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ ضابطہ آپ سمجھ لیں، اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اپنی تمام نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے نعمت کی قدر کیا ہے؟ نعمت کی قدر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے، اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کرنا ہو۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو علم دین عطا فرما دیا، وہ حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس کی قدر یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے خود اس پر عمل کرے، پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ دو کام جو کرے گا وہ قدر کر رہا ہے، اللہ اس کے علم میں اضافہ کرے گا، اس کا علم بڑھتا چلا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ وہ خود عمل نہ کرے یا دوسروں تک نہیں پہنچاتا تو اللہ چھین لیں گے۔ کتنے ایسے حافظ اور عالم ملیں گے کہ جنہوں نے پڑھا لیکن عمل نہیں کیا، یا کسی کو پڑھایا نہیں تو اللہ نے چھین لیا، جو قرآن بھول گئے بیچارے، دین کا جو علم پڑھا تھا وہ بھول گئے، ذہن سے نکل گیا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں۔ ایک مشہور حدیث ہے، کیونکہ ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ایک بات فرمائی۔ آپ معراج میں گئے تھے تو وہاں جا کر آپ نے جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھی، تو آنے کے بعد بتایا کہ میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا۔ تو ایک صحابیہ ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فوراً سوال کیا کہ اللہ کے نبی عورتیں جہنم میں کیوں گئی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ناشکری بہت کرتی ہیں۔ تو اس عورت نے اگلا سوال کیا کہ اللہ کے نبی کس کی ناشکری؟ اللہ کی کہ نہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ 1400 سال پہلے دیکھو اللہ کے نبی نے جو بات بتائی نا، آج بھی بعض ماں بہنوں میں وہ بات ہے بیچاریوں میں۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک شوہر بیوی کے لیے اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے شادی کے بعد، حتی الامکان ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میرے بیوی بچے سکھ سے رہیں، وہ بیچارہ کماتا ہے، باہر محنتیں کرتا ہے۔ اگر کسی موقع پر اس شوہر سے کوئی چیز نہ آ سکی، خاص طور سے گھر میں کوئی شادی ہو یا کوئی تہوار ہو، کپڑے نہیں آئے، لتے نہیں آئے، جوتیاں نہیں آئی، تو ماں بہنوں میں ایک عادت ہے، وہ فوراً یہ کہتی کہ ہم نے اس گھر میں کچھ کبھی دیکھا ہی نہیں، اس میں آگ ہی لگی رہتی ہے، میں نے کبھی سکھ نہیں دیکھا۔ یہ بہت بدترین جملہ ہے، ہماری ماں بہنوں کو اللہ سمجھ عطا فرما دے۔ یہ جملہ اللہ کو سب سے ناپسند ہے، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس جملے کا نقصان یہ ہے کہ اللہ نے جو دے رکھا ہے نا وہ بھی چھین لے گا۔ بلکہ سمجھدار عورت کو کیا کہنا چاہیے؟ کوئی آدمی اگر بیچارہ کوئی چیز نہیں لا سکا تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ آپ تو ہمیشہ ہمارے لیے لاتے ہی ہیں، آپ تو سارا کام کرتے ہیں، اگر اس بار کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ تو اس سے شوہر بھی مطمئن ہوگا اور اللہ نے جو دیا ہے نا پھر سے اللہ اور بڑھا دے گا۔ تو یہ بہت بڑی چوک ہو جاتی ہے کہ ناشکری کے جملے زبان سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ ہماری ایک ایک بہن کو صحیح سمجھ عطا فرما دے، کیونکہ بعض مرتبہ چھوٹی سی غلطی آدمی کو بہت بڑی نیکی سے محروم کر دیتی ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا میں کس سے محروم ہوا۔ اس پر ایک واقعہ ہے سیرت حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، آپ نے سنا بھی ہو شاید۔ اللہ کے ایک بہت بڑے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کی برکت سے مکہ کو آباد کیا تھا، وہ اپنی ماں کے ساتھ آئے تھے، ہاجرہ رحمہ اللہ کے ساتھ۔ تو ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے ہیں، تو ملنے آتے تھے کبھی کبھی اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو ایک مرتبہ ملنے آئے، وہ جوان ہو چکے ہیں، شادی کر چکے ہیں، تو ان کی بیوی گھر پر تھی، اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بیٹی کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ اب بعض ماں بہنوں نے وہی کی تو کچھ نہ ہے، ہم تو بھوکے مر رہے ہیں۔ اس بعد لڑکی کہتا نا کہاں دے دی، ان کا تو کچھ نہ، یہ تو فقیر ہیں۔ یہ بہت بدترین جملے ہماری بیٹیوں کو اللہ معاف فرمائے۔ تو اس لڑکی نے وہی کہا ابراہیم علیہ السلام سے۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے شوہر آئیں تم کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل دیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، شام کو عورت نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسے ایسے بزرگ آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ میرے باپ تھے اور وہ اللہ کے نبی ہیں، چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ کہ میں تجھے طلاق دے دوں۔ آج بھی ہماری میوات میں عورت کو گھر کی چوکھٹ کہا جاتا ہے، اگر کسی گھر میں عورت ٹھیک نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں ہماری تو چوکھٹ ہی ٹھیک نہ ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ بات تھی، تو اس نے طلاق دے کے الگ کر دی اس عورت کو۔ کچھ دنوں بعد دوسری شادی کی، پھر ابراہیم علیہ السلام ملنے آئے، تو جب ملنے آئے تو اس موقع پر بھی اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے اور دوسری بیوی تھی۔ ان سے بھی پوچھا کہ بیٹی کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ اب گھر کے حالات اب بھی وہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے ہمارا گزارا ہو رہا ہے، کیونکہ شکایت سے کوئی دے تھوڑی دے گا بھائی، لیکن ان کے مزاج میں شکر تھا، انہوں نے کوئی شکایت کا جملہ نہیں بولا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی ایک پیغام دیا کہ بیٹی تمہارے شوہر آئے تو سلام کہنا اور کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو صحیح سلامت رکھیں گے۔ تو آئے اسماعیل علیہ السلام، اس عورت نے بتایا، اس نے کہا کہ میرے باپ تھے اور اس نے کہا کہ میں تجھ کو اپنے نکاح میں رکھوں۔ لیکن میں اگلی بات بتانا چاہتا ہوں جو علماء نے لکھا ہے کہ جو عورت ناشکری کر رہی تھی، مسئلہ صرف طلاق کا نہیں ہے، ہم سوچ رہے ہیں اس کو طلاق پڑ گئی، علماء نے اتنی گہری بات نکالی جہاں ہمارا بھی ذہن نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے چل کے دنیا کے سب سے بڑے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا تھا۔ تو جس عورت کے مزاج میں ناشکری تھی اللہ نے اس کو محروم کر دیا، اس سے نبی کی نسل نہیں چل سکتی، اور جس عورت کے مزاج میں شکر تھا اللہ نے اس کو وہ نعمت دی کہ اس کی نسل سے دنیا کا سب سے بڑا انسان پیدا ہوا